ایک پی ٹی آئی کے ممبر اسپیکر سے ملنے کی کوشش کرتے ہوئے آج پائے گئے تو ان کا نام ہے شیر افضل مروت۔ آپ کو پتہ ہے پہلے وہ ایک بار خواجہ آصف سے بھی ملنے کی کوشش کرتے ہوئے ایسے ہی پائے گئے، صحافیوں نے پھر ان سے پوچھا تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے کیمپ نے کافی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اور آج جس وقت حکومت کی مذاکراتی ٹیم آپس میں اجلاس کر رہی تھی یا حکومتی ممبرز اسپیکر کے چیمبر میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ واپس آئے، اسی دوران شیر افضل مروت بھی وہاں سے آتے ہوئے دکھائی دیے کچھ صحافیوں کو، اور انہوں نے پھر ان سے سوالات پوچھے کہ جناب آپ یہاں پر کیسے؟ تو شیر افضل نے کہا کہ میں اسپیکر سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ تو صحافیوں نے پوچھا کہ کس لیے بھی ملاقات، کس مقصد کے لیے؟ تو انہوں نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا یا تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا کہ کس قسم کے کویشچن پوچھ رہے ہو، میں اسپیکر سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو کر تو بالکل سکتے ہیں، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ کس لیے ہے، یا کوئی ایسا ایجنڈا ہے، کوئی ایسا ایشو ہے کہ آپ کو اسپیکر سے ملاقات کرنی ہے، یا تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہو اور آپ جائیں ملاقات کر کے آ جائیں۔ انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی، لیکن یہ اٹیمپٹ کس چکر میں ہوئی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور شیر افضل مروت جب بتا رہے تھے تو وہ بھی کلیئر نہیں بتا پائے کہ کس مقصد سے ان کی ملاقاتی۔ بہرحال وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، چاہیں تو 100 بار ملاقات کریں، اسپیکر کا آفس اپنے ممبران کے لیے حاضر ہے، ان کی اس چیز کے اوپر تو ہم نہیں کوئی ڈاؤٹ کر سکتے یا وہ کہہ سکتے کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کیمپ کو اس بارے میں علم ہے یا نہیں۔ خبر کو لے کے جا رہے ہیں، پر امید خوش نہیں میرا خبر کوئی نہیں تھا۔ اصل میں اسپیکر صاحب سے ملنا تھا اور آج وہ کافی مصروف رہے ہیں، ملاقات نہیں۔ یار خدا کا خوف کرو نا، اب اسپیکر کے ساتھ ملنا بھی جو ہے وہی بتانا۔ ہم پوچھ رہے ہیں نا، خیریت سے کوئی بیماری کی درخواست دینے آئے تھے، چھٹی کی درخواست دینے آئے تھے، کیا چکر ہے؟ کوئی نہیں کوئی سوٹ درخواست پہن کے آئے ہوئے ہیں آپ، مطلب ٹائی شائی زبردست سے، ہم نے کہا چائے کے لیے شاید آپ کو بلایا ہے۔ اچھا سر، خواجہ آصف کے ساتھ ملاقات کے بعد پارٹی میں بڑی باتیں ہوئی تھی آپ کے خلاف، کیا آج بھی اس طرح کی باتیں تو نہیں ہوئی کہ آپ اسپیکر سے ملنے آئے ہیں؟ یار یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پھر بات ہی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ اگر آپ اتنی تنگ نظر رکھیں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور بھی ہو رہی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز سے متعلق کیا ہو رہا ہے وہ سچویشن آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ آج پہلا نتیجہ موصول ہوا ہے اضافی ججز کو تعینات کرنے کا، اور بلکہ وہ بیرسٹر گوہر کا وہ کلپ رہ جائے گا، پھر وہ میں بھول جاؤں گا، وہ ابھی سنا دیتا ہوں پہلے آپ کو۔ بیرسٹر گوہر کی جو حالیہ ملاقات ہے اس کے بارے میں ان سے اتنے کویشچنز ہو رہے ہیں، اتنے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ملاقات، آپ تو کوئی سیکیورٹی کے ماہر نہیں ہے، تو پھر آپ سے ملاقات کس چکر میں ہوئی، اور کیا یہ شیڈیول تھی، کیا آپ کی خواہش پہ ہوئی؟ آج صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا تو ان سے بار بار یہ کویشچن ہو رہے، تو وہ کس طرح سے جوابات دے رہے تھے، ذرا چھوٹا سا یہ کلپ آپ سن لیجئے، پھر واپس آئیے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ صاحبوں نے جو یہ ایک ملاقات جتنے دل پہ لیا ہے نا، بیرسٹر گور صاحب، آج میں نے اس لیے ٹویٹ میں لیکن سر آپ خواجہ آصف صاحب، میں نے کہا لیو اٹ فار اے وائل ناؤ۔ لیکن سر آپ نے ان سے درخواست کی تھی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شیڈیول تھی یا نہیں تھی؟ دیکھو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہو گئی تو کیا فرق پڑا ہے؟ نہیں آپ کو نہیں پڑا کہ کئی حلقوں کو پڑا ہے فرق؟ نہیں، کئی حلقوں کو فرق پڑا ہے، کیونکہ یہ ملاقات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان ملاقات کو کچھ لوگوں نے دل پہ بہت زیادہ لیا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کوئی نیشنل سیکیورٹی کے ماہر تو نہیں ہے۔ نہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری صوبے کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ الائنس بھی پارٹی ہے۔ کہاں ملاقات ہوئی، کون کون تھا، کیا کیا باتیں لا اینڈ obviously ملاقات ہوئی ہے، پشاور میں ہوئی ہے، اور اس میں ملاقات ہوئی ہے۔ سر ایک سوال چلے ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ تو بیرسٹر گوہر کی ہلکی پھلکی سی اسمائل کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ بھائی کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہے، جو بھی ہے یہی ہے، اللہ کرے یہی کامیاب ہو جائے، یہ بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ میرے اپنے ذاتی نالج میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آف دا ریکارڈ ہی رکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی حد تک میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کنفرم معلومات کی بنیاد پر، یہ کوئی اپنی ایزمپشن میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملاقات جس کے بارے میں اتنا چرچا ہو رہا ہے یہ بہت اچھی ملاقات تھی، اور فردر بھی یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور شاید پھر آپ کو پتہ نہ چلے لیکن یہ کنٹینیو رہیں گی، اور انہی میں شاید کوئی نہ کوئی بریک تھرو آپ کو دیکھنے یا سننے کو ملے کسی اور سٹیج پہ جا کے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، پھر مناسب وقت پہ کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا۔ اب آ جائیے ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے اس ٹائم 2 کیسز آنے ہیں عمران خان سے متعلق۔ ایک تو القادر ٹرسٹ کیس کی اپیل آنی ہے، اس کو فی الحال ذرا سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ وہ تو ابھی اپیل دائر ہی نہیں ہوئی۔
ایک کیس ہے, میں نے 2-3 دن پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے جس کا ٹرائل اس وقت چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں, وہ بھی دوسرا کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو سزا دی جا سکتی ہے. لیکن مین وائل اس کیس میں بریت کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکی ہے کہ جناب یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, اس میں بری کر دیا جائے. تو جب وہ درخواست آئی تو وہ فکس ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس. اس پر کچھ اعتراضات لگے, میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی ابتدائی طور پہ سماعت کی اور اعتراضات دور کر کے اس کو دوبارہ فکس کرنے کی ہدایت کی گئی. اسی دوران اب چونکہ 2 ایڈیشنل ججز آ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک ایڈیشنل جج جسٹس انعام امین منہاس صاحب کے سامنے وہ کیس مقرر کر دیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس پہلے وہ کیس تھا, لیکن ابھی وہ چلا گیا نئے جج صاحب کے پاس. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو اسی توشہ خانہ 2 کیس میں نہ صرف ضمانت دی تھی, بلکہ اس فیصلے میں کچھ ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے تھے جس نے اس پورے کیس کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اور اب اگر بریت کی درخواست بھی وہ سنتے تو 100% یہ یقینی تھا کہ یہ کیس فارغ ہو جانا تھا. بے شک اڈیالہ جیل کی 4 دیواری میں وہ ٹرائل چل رہا ہوتا, لیکن یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کیس فارغ ہو جانا تھا اور پھر وہ ٹرائل بھی رک جاتا. بہرحال اب یہ آ گیا ہے نئے جج صاحب کے پاس, دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 مستقل ججز, 8 نہیں 7 کر سکتے ہیں, چیف جسٹس تو خود ہے نا اس میں, 7 باقی ججز کو نظر انداز کر کے 9ویں یا 10ویں نمبر کے ایڈیشنل جج صاحب کے سامنے یہ کیس مقرر کر دینا, یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جب اپیل آئے گی وہ بھی شاید ان 2 ججز میں سے ہی کسی ایک کے پاس جائے گی, یا پھر چیف جسٹس صاحب خود اور ساتھ ایڈیشنل جو 9ویں یا 10ویں نمبر کے جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے یہ اپیلیں مقرر ہوں گی, اور باقی جو 7 ججز ہیں اب شاید عمران خان سے متعلق کیسز ان کے پاس نہ جائیں. تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے لائرز کو, عمران خان کو کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی نئی بنانی ہوگی, ادروائز یہاں پر یہ کھیل بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ چلتا رہے گا. پھر اسی طرح سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ, یہ اس طرح معاملہ بہت دیر تک چلے گا. آج کی ایک اور سب سے اہم اور بڑی خبر جس کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور ابھی اور آنے والے دنوں میں ہوگی, وہ ہے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک ریاض نے عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں گواہی دینے سے انکار کر دیا, اور اس کا اظہار انہوں نے خود ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر کیا کہ جناب مجھے اس طرح سے مجبور کیا گیا, یا انہوں نے جو بھی اپنی سٹوری بتائی, لیکن میں نہیں مانا, یہ انہوں نے بتایا. اس کے بعد ایک لمبی خاموشی رہی, اور پھر ابھی جب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ گیا تو سب نے پوچھا کہ عمران خان کو تو سزا دے رہے ہیں, لیکن جو شریک ملزم ہے ملک ریاض, اس کی نہ تصویر نہ نام نہ کوئی, اس کا کوئی آپ ذکر ہی نہیں کر رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب نیب نے ایک بڑی دھواں دار قسم کی پریس ریلیز نکالی اور پوری ایک چارج شیٹ نکالی ملک ریاض کے اگینسٹ, اور یہ بھی بتایا لوگوں کو کہ وہ جو دبئی میں اپنا نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کا, اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے, اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا. جس کے بعد آج ملک ریاض نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کے اوپر میڈیا میں چاہتے نہ چاہتے ڈسکشن ہو رہی ہے. یعنی میڈیا عموماً ملک ریاض کے معاملے کو لے کر بڑا محتاط رہتا ہے فار سم ریزنز, آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے, لیکن میں نے کچھ چینلز کے اوپر ان کی تصاویر دیکھی ہیں, نیب کی پراپر پریس ریلیز دیکھی ہے جو ان کو چارج شیٹ کر رہی ہے. اینی ہاؤ ملک ریاض نے جو آج بیان جاری کیا, انہوں نے کہا کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا, آج بھی یہ فیصلہ ہے, چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا. اب یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ کون سی گواہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ نیب کا آج کا بے سروپا جو ایک پیغام ہے یا پریس ریلیز ہے, یہ دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں, اور اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا. یہ مت بھولنا کہ پچھلے 35-40 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں. یہ ملک ریاض کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اگر ان کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس بھی 35-40 سال کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے. تو ملک ریاض ایسے ہی تو نہیں سب کو نوازتا رہا, جس کو نوازا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ثبوت تو رکھے ہوں گے انہوں نے پاس کہ جناب کوئی میرے خلاف اگر آئے گا تو پھر یہ رہے ثبوت. آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ ٹائم پہ وہ ڈاکومنٹس لیک آؤٹ ہونا شروع ہوئے تھے, کس نے کہاں پہ کیا کیا پلاٹس لیے, مجھے نہیں پتا وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں, لیکن اوبویسلی ایسی کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے پاس ہوں گی. اور وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ میں ضبط کیے بیٹھا ہوں, لیکن یہ نہ ہو کہ یہ بند ٹوٹ جائے تو پھر سب کے راز جو ہیں وہ افشا ہوں گے. اب پتہ نہیں یہ خالی دھمکی ہے یا ایسا سچ میں کچھ ہوگا, لیکن ثبوت لیک ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے.